أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ ارشاد فرمایا اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا۔ آسمان کو محل کے اعتبار سے بلندی یوں ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہیں سے اللہ تعالی کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا اور ترازو رکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ فرمایا کہ جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو یا تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو مخلوق اس میں رہتی اور بستی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا ہے۔ بھوسے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا اور زمین میں خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبو سونگھ کر تمہیں فرحت حاصل ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ تفصیل یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا کہ اے جن و انسان کے گروہ، تمہاری تخلیق کی مختلف ہستیوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں فرمائیں، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنایا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔